یہ ترقی کے منصوبے، یہ ریزرویشن کا اعلان یقیناً قابل تعریف ہے اور ہمیں اس سے پورے فائدے اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر میں اس بات کی طرف حکومت کی اور نمائندوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلم نوجوان اور ان کے والدین جب تک اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے، تب تک آپ تک کوئی منصوبہ ہمیں ترقی کی راہوں پر نہیں لے جا سکتا۔ میں اس سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو انصاف کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں انصاف مل گیا ہوتا اور آپ بھی اگر انصاف مل جائے تو بھی ہم صرف اپنے بلبوتے پر وہ کچھ کارنامے کر سکتے ہیں جس سے اس ملک کو سن کر تعجب ہوگا اور یہ ملک اس ملک کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ اگر 65 سالوں میں اگر صرف ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ کی ناانصافیاں نہیں ہوتی، مذہب کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اگر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا اور ہمیں کچلنے کی کوشش نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم نے ترقی کی، اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ہم ترقی کے کس مقام پر ہوتے، اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے راجستھان میں اس پارٹی کی حکومت ہے جس پارٹی کی حکومت کو لانے میں مسلمانوں نے بہت کوششیں اور قربانیاں دی اور یہ ہماری پسند اور ہماری کوششوں سے ہوا ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اسی ہمارے راجستھان میں مسلمانوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے پچھلے 2 سالوں میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ہماری حکومت مسلمانوں کو حفاظت دینے میں، انصاف دینے میں ناکام رہی۔ ایک کامیاب ہو گئے، سرارا میں 65 گھر جلا دیے گئے مسلمانوں کے، منوکھانا میں 3 گاؤں کو اجاڑ دیا گیا، مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا، سورواڑ میں مسلم پولیس آفیسر کو زندہ جلا دیا گیا، بھرتپور کے گوپال گڑھ میں 10 مسلمان پولیس کی گولیوں سے اور طاقتوں کے ذریعے شہید کر دیے گئے، مگر ہماری یہ حکومت ان مظلوموں کو انصاف دلانے میں ابھی تک ناکام رہی، بلکہ ایسے مجرموں کو بچانے اور ایسے افسروں کو سزا دینے میں ابھی تک ہماری یہ حکومت ناکام رہی۔ ابھی ہمارے آنریبل منسٹر سلمان خورشید صاحب فرما رہے تھے ہم نے 4.5% ریزرویشن دے دیا ہے، اب آپ بسم اللہ کریے۔ 65 سال لگے آپ کو بسم اللہ پڑھانے میں، ہم 4.5% ریزرویشن سے مطمئن نہیں ہے، ہم 10% ریزرویشن جس کا ریکمنڈیشن رنگناتھ مشرا نے کیا ہے ہم وہ مطالبہ کرتے ہیں اور اسی ڈیمانڈ کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم یہ 4.5% ریزرویشن جس کا آپ نے اعلان کیا ہے اس سے فوراً فائدہ اٹھانے کا آپ موقع دیجیے اور راجستھان گورنمنٹ اور تمام اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہدایت کیجیے کہ وہ بھی اپنے اپنے اسٹیٹ میں اس ریزرویشن کو فوراً لاگو کریں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ راجستھان کی گورنمنٹ بہت جلدی لاکھوں کی تعداد میں راجستھان کی حکومت میں ملازمتوں میں بھرتیاں کرنے والی ہے، اگر یہ بھرتیاں اس ریزرویشن سے پہلے ہو گئی تو کتنی بڑی ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ ہم ہونے والی ہیں، ان بھرتیوں سے پہلے راجستھان میں یہ ریزرویشن لاگو ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ محترم حضرات، ہم سب اس ملک کے برابر کے شہری اور باشندے ہیں، ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا، ہم نے اس ملک کو بنایا ہے اور ہم اس ملک کو کبھی غلط راہوں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اس ملک کو غلط راہوں پر لے جانا چاہے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، جو اس ملک میں منافقت پھیلانا چاہے گا، نفرت کی بنیاد پر ملک کو توڑنا چاہے گا، ہم اس کا ہاتھ روک لیں گے، لیکن ہم اس ملک میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، ہر ایک ناانصافی کے خلاف مسلمان کی آواز اٹھنی چاہیے اور یہی آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ میں آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حکومت کی جو اسکیمز ہیں اور جو پالیسیز ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے جو کچھ اس میں دیا جا رہا ہے یقیناً یہ خیرات ہے، یقیناً یہ بہت تھوڑا ہے،
اور یقین یہ جو کیا جا رہا ہے آپ کو دلیل و رسوا کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا حق ہے، کسی کی مہربانی نہیں ہے، اور اس حق کو وصول کرنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہوگا، وہ پروسیس ہمیں جاننا ہوگا، اس پروسیس کے ذریعے حکومتوں کے بجٹ سے ہم اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 11 اسلام نے مائنورٹیز کے لیے 60,000 کروڑ کا پروویژن رکھا گیا تھا، اس میں سے بہت بڑی رقم مائنورٹیز کے علاوہ دوسرے مقدار پر خرچ کر دی گئی۔ اس بار اسلام میں پرپوز کیا گیا ہے کہ 41,000 کروڑ کا پروویژن مائنورٹیز کے لیے رکھا جائے۔ 41,000 crore has been proposed in the 12th plan for minorities۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا منظور ہوتا ہے، مگر یہ بات یاد رہے بیوروکریسی میں تعصب ہے، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، لیکن اگر ہم مسلسل کوشش کریں، محنت و مشقت کریں اور پورے پروفیشنل انداز میں تیاری کریں اور اپنی تیاری کے ساتھ اپنے کیس کو ہم پورے صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھائیں تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ نتائج انشاءاللہ ضرور آئیں۔ میں اور انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ انہوں نے راجستھان میں آ کر یہ بیداری کی مہم چلائی اور ہمیں بیدار کیا، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نارتھ میں اور ساؤتھ کے حالات میں دن رات کا فرق ہے۔ آپ نے وہ حالات نہیں دیکھے جو نارتھ میں دیکھے ہیں، آپ نے وہ خوفناک منظر شاید اتنے نہیں دیکھے جتنے نارتھ میں دیکھے گئے ہیں۔ ہمیں وقت لگے گا آپ کے برابر آنے میں، مگر ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے یہاں آ کر ہماری فیصلہ کی، اور ہم یہاں کو امید دلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں حوصلے کی کمی نہیں، ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اور ہم ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اور اگر آپ کا ساتھ و تعاون انشاءاللہ ہمیں ملے گا تو یہ نارتھ کی جو ہماری ریاستیں ہیں وہ بھی تعلیم کے میدان میں اور معیشت کے میدان میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی۔ ہم حکومت کے آگے صرف ہاتھ پھیلانے کی اپنی عادت کو چھوڑ دیں، حکومت سے اپنا حق مانگے، اس کے لیے اثر کریں، اور حکومت سے بھیک نہیں بلکہ حکومت سے ہمیں انصاف مانگنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ جو لوگ تمہیں حکومت دے سکتے ہیں وہ تمہیں حکومت سے گرا بھی سکتے ہیں۔ یہ بات ہم کو بار بار بتاتے رہنی ہوگی، تب جا کر صحیح معنی میں ہم اپنا مقام حاصل کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔